اس ملک میں سب سے زیادہ کون ہے، امیر یا غریب؟ اس ملک میں سب سے زیادہ قوت کس کے پاس ہے، امیروں کے پاس یا غریبوں کے پاس؟ کس کے پاس؟ اس ملک میں غریب جو ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں ان کو حق مل سکتے ہیں پارلیمنٹ کے تھرو؟ پارلیمنٹ آپ کو حق دے گی کبھی؟ کیا اس نظام کے اندر، یار یہ آپ نے نہیں کرنا، میرے لیے کوئی تالی نہیں بچوائے گا، کوئی ایسے نہیں کروائے گا. اور یار آپ کیا لوگ ہیں بھائی، آپ کو کیا کہتا ہے تالی بجاؤ، تالی بجانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو کوئی کہے، میرے وہ دوست ہیں بڑے اچھے مہر صاحب، لیکن ان کو کرنا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں بینر اوپر کرو، بینر اوپر کر دیتے ہیں. وہ آپ ہیں تو غریب ہی نہ، پھر غریب ہی ہونا ہے. غریب لوگ بیچارے مظلوم، کیا کرنا تم نے اس ملک میں یار؟ کس نے تمہاری سنی ہے؟ اور غریب بیٹھے ہو سارے، شکلوں سے لگتا ہے، تمہاری شکلوں سے لگتا ہے تم غریب ہو. افسوس ہوا ہے نا، دکھ ہوا ہے. شکلوں سے بتا سکتے ہیں پاکستان میں کہ غریب کون ہے، امیر کون ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا تم نے اپنے حق کی بات کرنی بھائی؟ پاکستان میں 3 قسم کے لوگ کام کرتے ہیں مزدوروں کے لیے. ایک جو این جی اوز ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے، وہ غریبوں کے ساتھ چلتی ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے. وہ بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہیں. وہ بہت سارا ڈیٹا کیا ہوتا ہے، معلومات کہ غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، غریب کتنے ہیں، غریب کس صنعت سے کتنے تعلق رکھتے ہیں، غریبوں کی منیمم ویج کم سے کم آمدنی کتنی ہے، غریب لوگ جو ہیں وہ کسی کھیت میں جو مزدوری کرتے ہیں ان کو کتنی تنخواہ ملتی ہے. یہ سارا ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے، اور ہم ان کو سلام کرتے ہیں ان کے پاس یہ ڈیٹا ہے، ہم ان سے ہی ڈیٹا لیتے بھی رہتے ہیں. دوسری قسم کی تنظیمیں ہیں جو ٹریڈ یونین ہوتی ہے، جو آپ کی تنظیم ہوتی ہے مزدوروں کی، جو مزدور اپنی تنظیم خود بناتے ہیں، اپنی پارٹی بناتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں، لیکن وہ پارٹی نہیں ہوتی، تنظیم ہوتی ہے. وہ مزدوروں کے مطالبات کے حوالے سے بات کرتی ہے. ٹریڈ یونین کے اندر بھی لوگ آتے ہیں. ٹریڈ یونین کس لیے ہوتی ہے؟ کہ حکومت جو ہے اس سے بات کر سکے کہ مزدوروں کو جناب یہ دے دیں، غریبوں کو بھائی یہ ضرور دے دیں، ہماری منیمم ویج کم سے کم آمدنی 15,000 ہے، ہمیں 20,000 دے دیں. اور 20,000 میں کبھی کوئی فیملی زندہ رہ سکتی ہے پاکستان میں صحیح طریقے سے؟ 20,000 روپے یا 25,000 روپے یا 30,000 روپے یا 50,000 روپے، کیا آپ اس میں عزت سے رہ سکتے ہیں اس ملک میں؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ بہت دور کھڑے ہوئے ہیں بھائی، بہت دور کھڑے ہیں. اور یا 15,000 روپے کی بات نہیں کر سکتے. اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو ایک دن میں 4 کروڑ روپیہ کماتے ہیں. کتنا؟ اور آپ بات کر رہے ہیں ہمیں تھوڑے سے پیسے اور دے دو، اور جناب اسی بڑے غریب ہاں ساڈے سے کچھ کر لو. وہ اس طرح کی ہوئے گا بھاجی، تھوڑے نال کچھ نہیں ہونا گا. زیادہ سے زیادہ کوئی آپ کو 5,000 روپیہ زیادہ دے دے گا، بھیک سمجھ کے، آپ کا حق سمجھ کے نہیں دے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں دے گا. کیوں؟ جو حق ہوتا ہے نا، حق، وہ حق مانگنے والے کو پتا ہوتا ہے کتنا مانگنا ہے. اگر آپ کا حق صرف یہ ہے کہ ہمیں 5,000 روپیہ زیادہ دے دو تو پھر یہی آپ کا حق ہے. اور اگر آپ کا حق یہ ہے کہ اس ملک میں جو کچھ اگتا ہے، جو کچھ بنتا ہے فیکٹریوں میں، اور جو کچھ ملتا ہے وہ سب ہمارا ہے، سب ہمیں.
پتہ ہے اس ملک میں غریب اور امیر کیوں ہے؟ کیوں غریب جو ہے وہ مظلوم ہے، محروم ہے، محکوم ہے؟ پتہ ہے کیوں ہے؟ یہ آپ کا اپنا قصور ہے، یہ آپ کا اپنا قصور ہے میرے بھائی، میری بہنوں۔ آپ قناعت کرتے ہیں تھوڑے میں، صبر کرو جی، شکر کرو جی، صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آج تک وہ پھل نہیں نظر آیا جس کا صبر پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کتنا صبر کر لیا، 67 سال ہو گئے، اور جھوٹ بولتے ہیں آپ کے ساتھ، یہ سب جھوٹ ہے، منافقت ہے۔ یہ کہتے ہیں خدا نے بڑی مجھے عزت دی ہے، خدا نے بڑی کامیابی دی ہے، خدا نے مجھے شہرت دی ہے۔ وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ جو امیر ہیں اس ملک میں، ان کو خدا نے سب کچھ دیا؟ اور سوچو تو صحیح، اور یہ لٹیرے ہیں، یہ گنڈے ہیں، یہ بدماش ہیں، یہ اس ملک میں اپنی طاقت دکھا کے لوگوں کو مظلوم اور مجبور اور محکوم رکھتے ہیں۔ کیا یہ خدا کی دی ہوئی عزت ہے؟ اور خدا کہاں سے آ گیا اس میں؟ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ بینر لگا ہوا ہے، یہ خدا نے لکھا؟ اس ملک کا دستور ہے، دستور میں لکھا ہوا ہے یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسے ہوگا، ویسے ہوگا۔ کیا اس ملک کا دستور خدا نے لکھا؟ کیا اس ملک کے اندر جو پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں اور الیکشن میں بینر لگاتی ہیں بڑے بڑے، پتہ نہیں کیا کیا اس میں بکواس لکھی ہوتی ہے، کیا وہ سب کچھ جو لکھا ہوتا ہے وہ خدا نے لکھا ہوتا ہے؟ کیا یہ نظام اس ملک کا خدا چلا رہا ہے؟ تو یہ نظام کس نے تبدیل کرنا ہے؟ اس ملک کا نظام انسان چلا رہے ہیں یا خدا؟ اتنا بتاؤ بس، اونچا بولو یار۔ تو اس کو ختم بھی کون کرے گا؟ اس نظام کو، اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ وہ آج سے تم غریب نہیں ہو، آج سے تم مظلوم نہیں ہو، آج سے تم محبوب نہیں ہو، صرف اس لیے کہ آج تم نے یہ ٹھان لی ہے کہ اس ملک کا نظام ختم کریں گے، اس ملک سے امیر اور غریب کا فرق ہی مٹا دیں گے، ختم ہو جائے گا۔ اس ملک میں برابری قائم کریں گے، وہ برابری جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اپنے آخری خطبے میں کہا تھا، آج سے تمام انسان برابر ہیں۔ یہ کیوں نہیں بتاتا نواز شریف، یہ کیوں نہیں بتاتا عمران خان، یہ کیوں نہیں بتاتا زرداری، یہ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو کہ یہ برابری کا پیغام دیا تھا؟ مجھے بتائیں، کیا تحریک انصاف مزدوروں اور کسانوں کی پارٹی ہے؟ کیا مسلم نون مزدوروں اور کسانوں کی پارٹی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی مزدوروں اور کسانوں کی پارٹی ہے؟ جناب، آپ کی کوئی پارٹی نہیں ہے، اس ملک میں آپ کی کوئی پارٹی نہیں ہے، 80% غریب آدمی کی کوئی پارٹی نہیں ہے۔ تو یہ پارٹی کون بنائے گا؟ یہ غریب کی پارٹی امیر بنائے گا یا غریب؟ جب تک پارٹی نہیں بناؤ گے تو کیا ملے گا اس ملک سے؟ سوچو، جو لوگ قانون بناتے ہیں وہ تو امیر لوگ ہیں، کبھی امیر آدمی بھی غریب کے لیے قانون بنا سکتا ہے؟ جب پارلیمنٹ میں جاتے ہی امیر لوگ ہیں تو انہوں نے آپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ تو چاہتے ہیں آپ غریب رہو، کیوں؟ تاکہ آپ ان کے لیے کام کرو، تاکہ آپ ان کے کھیتوں میں کام کرو، تاکہ آپ ان کی فیکٹریوں میں کام کرو، اور تاکہ آپ ان کے بھٹوں پہ کام کرو۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں، اور آپ ادھر آ کے مجھے بتا رہے ہیں کہ ہمیں 5,000 روپیہ زیادہ چاہیے، ہمیں 10,000 روپیہ زیادہ چاہیے۔ اور یار تو شرم کرو، آپ لوگوں کو اپنی
پتہ ہے آپ کے اندر کتنی طاقت ہے؟ اس ملک کے 80% ہو آپ، اس ملک کے 80%، اگر آج 80% مل جاؤ اور اس ملک کی سڑکوں میں نکل آؤ تو اس ملک میں سب کچھ خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گا، صرف آپ رہ جاؤ گے۔ مجھے یہاں بلایا گیا تھا تھوڑی سی بات کرنے کے لیے۔ میں صرف اتنا بتا دوں، آپ لوگ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اس ملک میں بہت عزت، بہت شہرت، بہت پیار ملا ہے۔ میں نے اس ملک سے بہت کچھ لیا ہے، میں نے دولت بھی کمائی ہے، میں نے انجوائے بھی کیا ہے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے یہ سب بکواس ہے۔ جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کی شکلیں دیکھتا ہوں، ان کے حالات دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ کس طرح رہتے ہیں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، ہمیں یہ دے دیں، ہمیں وہ دے دیں، میں کتنوں کو دے سکتا ہوں؟ میرا دل گھٹتا ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے بڑی سخت قسم کی۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ یہ عزت، شہرت، دولت، یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ یہ تو سب کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ سب کا حق ہے، اس ملک میں سب لوگوں کا حق ہے کہ ان کو عزت، شہرت، دولت ملے۔ اس لیے میں آپ کے پاس آج کل صرف اس لیے آ رہا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ دیکھو میں یہاں کھڑا ہوں، میرے ساتھ میری آرگنائزیشن تنظیم کھڑی ہے، انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ، عالمی نوجوان اور محنت کش تحریک۔ ہم کھڑے ہیں آپ کے لیے، ہم کھڑے ہوں گے آپ کے لیے آگے بھی۔ یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہے، ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں اور ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں۔ میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور میرے نوجوان ساتھی وہاں بیٹھے ہیں، اور بہت سے مزدور اور کسان ہمارے ساتھ ہیں اس وقت۔ لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے، یاد رکھیے اگلا مرحلہ اس سے بہت بڑا ہے۔ اگلا مرحلہ ہے جب آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے، آپ لوگوں کو بتا کے اپنے حقوق کے لیے کھڑا کرنا ہے کہ جناب ہمیں اتنا نہیں چاہیے، ہمیں سب کچھ چاہیے، ہمیں اس ملک میں جو کچھ موجود ہے سب کچھ چاہیے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، یہ بتانا ہے آپ کو۔ اسی لیے ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں آج، اسی لیے میں یہاں کھڑا ہوں۔ یہ بہت بڑا تاریخی فریضہ ہے ہم سب کا۔ یہ ملک نہیں چینج ہوگا، یہ ملک کسی الیکشن سے چینج نہیں ہوگا اس نظام کے اندر رہ کے۔ ہاں، اگر وہ الیکشن ہوا جس میں 80% غریب آدمی پارلیمنٹ میں گیا اور اس نے اپنے لیے قانون بنایا اور اس ملک میں برابری قائم کر دی، تو وہ الیکشن صحیح الیکشن ہوگا۔ ہم صرف اس الیکشن کی راہ تکتے ہیں، ہم صرف اس الیکشن کو مانتے ہیں، اور اگر غریبوں کا یہ قانونی حق کہ وہ الیکشن لڑ کے اس نظام کو تبدیل کریں، یہ بڑے غور سے سننا میری بات، اگر غریبوں کا یہ حق کہ وہ خود الیکشن لڑیں اور اپنے لیے قوانین کو بنائیں، یہ ان کو نہ دیا گیا تو پھر وہ اپنا مزاحمتی، اپنا احتجاجی اور اپنا انقلابی حق استعمال کریں گے سڑکوں میں نکل کے، اور وہ حق جو ہوگا وہ اس ملک کے تمام لوگوں کے لیے ہوگا، اس ملک کے تمام غریبوں کے لیے، تمام امیروں کے لیے۔ ہم تو سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیں گے جناب، ہم سب برابر ہوں گے، برابری کے نام پہ نظام قائم کریں گے۔ اور میں جاتے ہوئے بتا دوں کہ جو ہماری تنظیم ہے یہ ایک سیاسی تحریک شروع کر رہی ہے اس ملک کے اندر۔ اس تحریک میں 4 لوگ ہیں، ایک مزدور ہے، ایک کسان ہے، ایک نوجوان ہے، لیکن نوجوان تو آپ بھی ان سے بہت سارے ہیں، بہت سارے پڑھتے نہیں ہیں،
پیسے نہیں ہیں, پڑھیں گے کہاں سے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں. تو اس میں تیسرے نوجوان ہیں, اور چوتھے طلباء ہیں جو اس ملک میں کم از کم یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جا کے پڑھ سکتے ہیں. ہم اس وقت ان چاروں کے ساتھ مل کے ایک جدوجہد شروع کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. آج 1 مئی ہے, ہم نے آج ریلی بھی کی ہے. ہم نے بتایا کہ اس ملک کے اندر ہم ایک انقلابی تحریک شروع کریں گے. انقلابی تحریک جو مزدوروں اور کسانوں کی ہوگی, جس میں نوجوان بھی ہوں گے, جس میں طلباء بھی ہوں گے, اور ہم ایک نئے نظام کی بنیاد ڈالیں گے آج سے. اور اس میں آپ سب نے زندگی میں ابھی آپ بے شک اس کو سمجھنا, گھر جا کے سوچنا, اس پہ یہ سمجھ لینا کہ ہماری تنظیم جو ہے سیاسی تحریک شروع کر رہی ہے. صرف اس کا اگلا مرحلہ لیکن آپ کے ہاتھ میں ہے. اگلا مرحلہ کیا ہے کہ اس ملک میں مزدور اور کسان کی ایک پارٹی بنے گی, جو کہ میں نہیں بناؤں گا, جو کہ یہ تنظیم بھی نہیں بنائے گی, جو کہ آپ بنائیں گے, اور اس پارٹی کا نام بھی آپ رکھیں گے, اور یہ برابری کے نام پہ کام کرے گی. اور اسی لفظ کے اوپر اس ملک میں مزدور اور کسان انقلاب لے کے آئے گی, اور اس ملک کے اندر ایک مزدور اور کسان حکومت قائم کرے گی. ہم سب کی حکومت ہوگی, وہ ہم سب کی. بڑی مہربانی.